الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام خلیل نصیب فرمایا تھا. بہت اونچا مقام ہے، خلت کا مقام، مقامات میں بہت اونچا مقام ہے. پیغمبر السلام نے خود ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں اپنا کسی کو خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. لیکن چونکہ میرا خلیل بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ابو بکر میرا ساتھی ہے، ابو بکر میرا دوست ہے. مقام خلت نبیوں میں بہت اونچا مقام ہے. طویل ترین قربانیوں کے بعد یہ مقام ابراہیم السلام کو ملا. فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بچپن سے قربانی شروع ہوتی ہے، بڑھاپے تک جاتی ہے، اور کہیں بھی ان کے چہرے پر کوئی شکر نہیں آیا. اللہ اتنی بڑی مجھ سے قربانیاں لے رہا ہے، اور پھر بھی کیا دعا کر رہے ہیں، ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. یہ مقام خلت بتاتا ہے. یہ خلیل ہے، یہ عاشق ہے. عاشق سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا. آج ہم تھوڑی سی نیکی کر کے دل میں رکھتے ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. یہ دلیل ہے ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے. اگر اللہ کو پہچانا ہوتا کروڑوں سال بھی نیکیاں کرتے تب بھی کہتے ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا، اللہ ہم تیری بات کا حق ادا نہیں کر سکے. فرشتے کتنے، فرشتے تو معصوم ہیں، ہم وقت اللہ تعالیٰ کی کو راضی کرتے ہیں. ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن جب قیامت کے دن قیامت قائم ہوگی اور میزان لایا جائے گا، ترازو لایا جائے گا، تو ترازو کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑیں گے اور کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا، اللہ ہم تیری بات کا حق ادا نہیں کر سکے، ہمیں معاف کر دیجیے. حالانکہ معصوم ہے. ہمارے ساتھ تو ہم تو ہزاروں نفس اور شیطان کے پیچھے لگ کر کتنا خدا کو ناراض کرتے ہیں. تو ابراہیم السلام اتنے اونچے مقام پر کیا کہہ رہے ہیں، ولا تخزنی یوم یبعثون، مجھے قیامت دن رسوا نہ کرنا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ جس دن نہ مال کام آتا ہے نہ اولاد کام آتی ہے. وہ دن ایسا ہے نفسا نفسی ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن آتا ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب بے لباس ہوں گے تو ننگے ہوں گے تو شرم. فرمایا اس قیامت کی ہولناکی اور اس کی ہیبت اتنی ہوگی کسی کو کسی کا ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کون کیا ہے. ہر آدمی اپنے اندر پھنسا ہوگا کہ میرا کیا بنے گا.
میرا کیا بنے؟ ہم بھی اسلام کہہ رہے نفسی نفسی، اور نبی کہہ رہے نفسی، میرا کیا بنے؟ نفسی نفسی۔ عام لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلے جس کو لباس، اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، سب سے پہلے جن کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم السلام ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ جب فرعون کی آگ میں ڈالا گیا تو ان کا لباس جل گیا تھا، وہ اللہ کے لیے ننگے ہو گئے تھے اس آگ میں، جس آگ کو اللہ نے گلے گلزار کر دیا تھا۔ تو سب سے پہلے وہ اللہ کے لیے ننگے ہوئے، تو قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو لباس بنایا جائے۔ اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا جس دن کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، ہر جگہ کا ایک سکہ ہوتا ہے، دنیا میں کہیں سفارش چل جاتی ہے، کہیں مال چل جاتا ہے، کہیں اور چیز چل جاتی ہے، کہیں روب داب چل جاتا ہے، لیکن قیامت کا دن ہے سوائے اعمال صالحہ، ایمان اور نیکی کے کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے۔ سفارشوں کا نمبر تو بہت بعد میں ہے، پہلے تو ہر ایک کو اپنی خود بھگتنی پڑے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ کامیاب کون ہے؟ یہ گر کی بات بتائی ابراہیم السلام نے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ہاں، جو دربار الہی میں قلب سلیم لے کر آئے گا، سلامتی والا دل، وہ کامیاب ہے۔ اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ غم ہوتا ہے پچھلی چیز کا، خوف ہوتا ہے اندھا کی چیز کا۔ کہا کہ جن کے دل سلامتی والے ہوں گے، یعنی دنیا میں اپنے دل کو جنہوں نے محفوظ کر لیا، نہ ان کو قبر میں کوئی غم اور فکر ہے اور نہ حشر میں کوئی غم اور فکر ہے۔ میں بتا دیا، ایک نقطہ بتا دیا، ایک ہمیں راستہ بتا دیا، ایک ہمیں گر کی چیز بتا دی، ایک نسخہ بتا دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا بندوں پر احسان ہے کہ اپنے پیاروں کے ذریعے ہمیں راستہ بھی بتایا ہے۔ یہ ہم بے وقوف ہیں کہ راستہ اختیار نہیں کرتے۔ بتائیے، بورڈ لگا ہو جی ادھر موٹر وے ہے، ادھر فلان لاہور جا رہا ہے، یہاں سے یہ راستہ جا رہا ہے، یہاں سے یہ راستہ جا رہا ہے۔ اب کوئی بے وقوف کسی الٹے راستے پہ جا کر تباہ و برباد ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ راستے کا قصور بتائیں گے؟ چلنے والے کا قصور بتائیں گے؟ اللہ تو فرماتے ہم نے تو صراط مستقیم دیا ہے، اور صراط مستقیم وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا راستہ، سیدھا راستہ، قریب راستہ۔ جب اتنا بڑا راستہ چھوڑ کر چھوٹے سے راستے پر چلے گا، معاشرے کے پیچھے چلے گا، نفس کے راستے پہ چلے گا، شیطان کے راستے پہ، ان کی بات تو بہت چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے راستے ہیں۔ خود ان کو پتا نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا انجام ہے، خود ان کو پتا نہیں ہے، ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ جس کو خود پتا نہیں ہے، مولانا رومی کی ایک حکایت یاد ہے کہ ایک اونٹ پھر رہا تھا، اسے جنگل میں کھل کے چلا گیا، تب اس کی مہار ہوتی ہے، تو چوہے نے مہار پکڑ لی، تو چوہا کھینچنے لگا، آگے آگے چلنے لگا مہار، تو اونٹ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اب پیچھے اونٹ ہے، چلانے والا کون ہے؟ چوہا ہے۔ اونٹ بھی چلتا رہا، آگے گیا تو ایک چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا ایک نالا آ گیا، چھوٹی سی نالی جس میں پانی تھا، وہاں آ کر چوہا کھڑا ہو گیا۔ اب اونٹ نے کہا کہ جی لے کے جاؤ نا جی صاحب، آپ نے جو ہمیں راستہ دکھانے کا ذمہ داری لی اور ٹھیکہ لیا اور میری مہار پکڑ لی، تو اب ہمیں پار کراؤ۔ انہوں نے کہا اس میں تو میں خود بھی ڈوب جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، کہاں ڈوبیں گے، ایک ٹانگی تو رکھنی ہے تو پرلی طرف ہو جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، میں کیا، میری تو ساری نسلیں اس میں ڈوب جائیں گی۔ تو کہا کہ جب یہ تھا تو پھر تمہیں راستہ دکھانے کی ذمہ داری کیوں لی ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں خود ان کو راستے کا علم نہیں ہے، ہم ان کو اپنا گائیڈ بنایا ہوا ہے، بڑا بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم صراط مستقیم تمہیں دے رہے، اہدنا الصراط نمازوں میں حکم دے رہے مانگو۔ کیوں مانگنے کا حکم دیا؟ دینا چاہتے ہیں تو مانگنے کا حکم دیا، اگر دینا نہ چاہتے تو مانگنے کے لیے کیوں کہتے؟ مجھے بتائیے، ان کے خزانوں میں کمی ہے؟ ان کے خزانوں میں کمی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں گے تو جنتیں کم پڑ جائیں گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔
دنیا میں جتنے بھی انسان قیامت تک پیدا ہوں گے ہر ایک کے لیے جنت بنائی اللہ نے، یاد رکھو ہر ایک کے لیے جنت ہے۔ لیکن جب ایمان نہیں ہوگا اور جنت میں نہیں جائیں گے تو وہی جنتیں ایمان والوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ وہی اللہ نے کیوں بنائی سب کے لیے جنت؟ قیامت کو یہ نہ کہ اللہ میں آپ جنتیں کم تھی اس لیے کچھ کو دوزخ میں ڈال دیا کچھ کو جنت میں، فرمایا نہیں، ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، ہم نے پورا سب کے لیے نظام بنایا ہے، اب یہ تم ہی راستے پر نہ چلے، ہمارے بتائے راستے پر قصور تمہارا ہے، ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے جنتیں کہیں گی، بخاری میں آتا ہے ہم خالی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرمائیں گے، انسان پیدا کریں گے، ان کو وہاں بسا دیں گے، بغیر عمل کے چلے جائیں گے، اللہ اپنے فضل سے پیدا کریں گے وہی اور وہیں جنت میں بسا دیں گے۔ لیکن ان کو جنت کا مزہ نہیں آئے گا جتنا ہمیں آئے گا، کیونکہ مار کھانے کے بعد جو راحت کا مزہ ہے، گرمی میں جو اے سی کا مزہ ہے، وہ مزہ سردی میں تھوڑی۔ ان کو کیا پتا انہیں کون سے مشقتیں اٹھائی ہوں گی۔ لہٰذا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری جو بیویاں ہیں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، یہ کیسے؟ یہ تو اس مٹی کی بنی ہوئی، ان میں ہزاروں عیب، اور وہ حوریں نور کی بنی ہوئی، جنت کی مٹی کی بنی ہوئی، ان میں کوئی عیب نہیں، تو یہ کیسے ان کی سردار بن جائیں گی؟ پیغمبر سے عجیب بات فرمائی، فرمایا وہ نور سے بنی ہیں، جنت کی مٹی سے بنی ہیں، لیکن ان کے پاس نماز کا نور نہیں ہوگا، ان کے پاس روزے کا نور نہیں ہوگا، ان کے پاس حج عمرے کا نور نہیں ہوگا، ان کے پاس شوہر کی اطاعت کا نور نہیں ہوگا، ان کے پاس بیوی بچوں کو پالنے کا نور نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ جو دنیا میں عورتیں مجاہدات کر رہی ہیں، ان کا جو خاص نور ان کے چہرے پر ہوگا وہ حوروں کے چہرے پر نہیں ہوگا، دیکھنے والا کہہ دے گا یہ سردار ہے، یہ تابع ہے۔ اس لیے جب یہ حدیث قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ یہ حدیث پڑھائی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بغیر عمل کے جنت میں بسا دیں گے، تو کسی طالب علم کا حضرت دعا کاش ہم وہی ہوتے، دنیا میں دھکے تو نہ کھاتے۔ تو حضرت نے فرمایا ان کو کیا مزہ آئے گا؟ مزہ تو ہمیں آئے گا جو دنیا میں مولا کے لیے تکلیفیں برداشت کی، خدا کو راضی کرنے کے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں جنت میں جانے کا مزہ آئے گا، اس لیے کہ تکلیف کے بعد راحت کا مزہ ہے، لے کے شیرینی اور لذات مکر۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ منزل کا مزہ کس پر ہے؟ حسب بر انداز رنج سفر، کہا کہ جتنی سفر میں تکلیف ہوتی ہے اتنی جا کر منزل پر راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو پیغمبر تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اپنے پیاروں کے ذریعے ہمیں راستہ بتایا، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کامیابی چاہتے ہو قلب سلیم لے کر آؤ، تو قلب سلیم کون سا دل ہے؟ آج ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ 5 بڑی بڑی علامات بیان کی گئی ہیں قلب سلیم کی۔ نمبر 1، عقائد باطلہ سے پاک ہو، کوئی ایسا عقیدہ نہ ہو جو شرک اور کفر تک پہنچتا ہے، ایسا عقیدہ نہ ہو۔ عقائد باطلہ سے پاک دل، جس دل میں عقیدہ توحید ہے، جس دل میں رسول اللہ کا عشق ہے، جس دل میں تمام ان باتوں پر ایمان ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ عقائد باطلہ سے محفوظ ہو، باطل عقیدے نہ ہو، توحید کے خلاف کوئی بات نہ ہو، پیغمبر سلام خاتم النبیین ان کا مانتا ہو، پیغمبر سلام پر جتنے عقائد ہیں آپ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، فرشتوں کے، کتابوں کے، سارے عقیدہ، شرک اور کفر تک نہیں گیا، دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عقائد باطلہ سے محفوظ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں صحیح العقیدہ بنایا ہے، صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے۔ نمبر 2، اس دل میں شہوت کا غلبہ نہ ہو، شہوت کا غلبہ، ہر وقت گناہ میں لگا رہتا ہے، ہر وقت گناہوں کی سوچتا ہے، شہوت کا غلبہ ہے۔ دل کیا ہے؟ شہوت کا برتن بنا ہوا ہے،
ہر وہ شے بد بولتی اس کے اندر. یہ قلب سلیم نہیں ہے. دیکھو کبھی کبھار تقاضا آنا اور بات ہے، ہمہ وقت اس کام میں مشغول رہنا. ہمہ وقت ایک ہوتا خیال آنا، ایک ہوتا خیال لانا. آنا معاف ہے، لانا معاف نہیں ہے. آنا معاف ہے، لانا معاف نہیں. سوچ رہا ہے، سوچ کر مزے لے رہا ہے. یہ نہیں سوچ رہا کہ دل کی سلامتی کو اجاڑ رہا ہے. وہ دل جس میں اللہ کی محبت کی باغات اور گلستان لگتے ہیں، وہ آگ لگا رہا ہے اس کو. غلبہ شہوات سے وہ دل محفوظ ہو، غلبہ شہوات سے دنیا داری میں گھسا ہوا ہے، ہر وقت یہ سوچتا ہے. تو کہتے وظیفہ بتاؤ راتوں رات امیر ہو جائے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا مطلب ہے؟ تمہارے وظیفوں سے تم امیر بننے والے نہیں ہو. اللہ نے رزق مقرر کر دیا، تمہاری نیکی سے اس میں برکت ہو جائے گی، پھر تمہارا 1 روپیہ تم لاکھ محسوس کرو گے. یہ نہیں ہے کہ پیسے بڑھ جائیں. اللہ نے اگر تیری قسمت میں دال رکھی تو دال کھائے گا، لیکن اس دال میں بریانی والا مزہ دیں گے. دل میں اتنا چین ہے کہ چٹنی میں مزہ آ رہا ہے اس کا. بولو بھائی. اور ایک بریانی کھا رہا ہے، کباب کھا رہا ہے، دل پہ عذاب ہے، دل پریشان ہے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی کہ ایک آدمی ایک غلط ٹرین میں سوار ہو گیا. فرسٹ کلاس کا ٹکٹ تھا اس کے پاس، اے سی ایئر کنڈیشن، جہاں پر سروس بھی دی جاتی تھی کھانے پینے کی. وہ ٹرین میں بیٹھ گیا، اے سی چل رہا ہے، لوگ خوش ہیں، بہرے آ کر سروس کر رہے ہیں، پھل فروٹ سب چیزیں لا کر دی. اس آدمی کے سامنے بھی رکھا اس کا حصہ. اب وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، بھی ہم نے تو دلی جانا ہے، اور دلی جائیں گے. اس نے بمبئی جانا تھا. کہاں جانا تھا اس نے؟ اور سوار کس میں ہو گیا؟ دلی والی گاڑی میں، ایئر کنڈیشن میں، کھاتے پیتی چیزیں سامنے ہیں، اس کو پسینہ آ رہا ہے. تو یار آپ کو کیا ہوا بھائی؟ کتنا اچھا ماحول، نرم سیٹیں، کھانے پینے کا ماحول، گپ شپ والے یار بیلی. انہوں نے کہا یار میری گاڑی غلط میں بیٹھ گیا. اب دل پریشان ہے نا، ماحول دل ٹھنڈا کر رہا ہے. بولو ہے؟ کہتا یار کون سا اسٹیشن میں اتروں؟ میں 3rd کلاس کے ڈبے میں بیٹھ جاؤں گا لیکن میری منزل کی طرف جائے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا، تم نے اپنی منزل خدا کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو بنا لیا، دنیا کی ساری راحتوں میں بھی تمہیں پسینے آ جائیں گے. اور اگر تم صحیح گاڑی پر سوار ہو، 3rd کلاس کے ڈبے میں. ابھی ہمارے بھائی آئے تھے ڈاکٹر جمیل صاحب، ہمارے پہلے سفر کی داستان سنا رہے تھے. جب کراچی گیا تو ٹرنک کے اوپر بیٹھ کر گئے تھے. ٹرنک کے اوپر سیٹ نہیں تھی، ٹرنک کے اوپر، یہاں سے کراچی کا سفر. دل میں کوئی تشویش نہیں تھی، گرد و غبار بھی آ رہا تھا. ٹرنک پر بیٹھنا کوئی آسان نہیں ہے. کوئی نیچے کوئی گدی تو لگی ہوئی نہیں تھی، کبھی کھڑے ہو رہے ہیں کبھی بیٹھ رہے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک اماں بڈھی گئی واش روم میں، تو واش روم کے سامنے سائڈ پر جگہ تھی، تو وہ اس سے وہ دروازہ بند نہیں ہوا، تو وہ دروازہ گاڑی ہلی تو کھل گیا. انہوں نے کہا اب اس بچے نے کھولا ہے، اس بچے نے کھولا ہے میرا دروازہ. دل میں تشویش نہیں تھی. کیوں؟ منزل صحیح ہے. اگر تو جنت کی طرف جا رہا ہے، تیری منزل خدا اور جنت ہے، تو پھر یہاں کی دال روٹی بھی تجھے بریانی کا مزہ دے گی. جب منزل ہی صحیح نہیں ہے، لوگ پریشان کیوں ہیں؟ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کہ جی خودکشی کر لی فاقے کی وجہ سے. کچھ نہیں ایسی، جھوٹ ہے یہ. کوئی فاقے سے خودکشی نہیں کرتا، صحابہ کر لیتے. فاقہ تو اللہ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں. خواہشیں پوری نہیں ہوئی جو چاہ رہا تھا، خواہش پوری نہیں، خدا کو ناراض کیا، اس لیے خودکشی کر رہا ہے. ورنہ اپنی جان لینا اتنا بڑا جرم. اللہ تعالیٰ معذوری کی وجہ سے اتنا بڑا کوئی جرم کرتا ہے؟ ایسی باتیں یہ جھوٹ ہے.
تو فاقہ تو اللہ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، ان کے ہاں کوئی مہمان گیا میرا آپ جیسا، تو بچے خوبصورت کپڑے پہن کر عشاء کے وقت شور مچا رہے ہیں، آہا آہا شیخ صاحب آئے، آہا شیخ صاحب آئے۔ اب وہ مہمان دیکھ رہا ہے کہ شیخ صاحب تو نظر نہیں آ رہے ہیں کسی جگہ پر، کوئی بزرگ آئے ہوں گے، ان کے پیر و مرشد کو آئے ہوں گے، تو نے کہا آج کھانا وانا بھی اچھا ملے گا کیونکہ پیر صاحب آئے ہیں تو پکایا وکایا گا اچھا بھائی، تو مرغا شرغا کوئی پکایا ہوگا، پانی لا کر دے دیا، پھر کوئی خبر نہیں، آخر بیچارہ تھک کے وہ مسافر سو گیا۔ صبح ہی تو وہ جو اللہ والے تھے وہ مہمان سے ملے، خیر کھانے کا کچھ انتظام ہوا، کھانا کھلایا، انہوں نے کہا حضرت ایک بات پوچھوں، ناراض نہ ہونا، راج شیخ صاحب آئے، کوئی بزرگ آپ کے پاس، ان کو اکیلے اکیلے کھلا دیا، نہ زیارت کرائی اور نہ ہی ہمیں ان کے ساتھ روٹی کھلائی، بھوکے ہی ہم سو گئے؟ کہا کہ نہیں بھائی، دراصل ہم نے بچوں کا یہ ذہن بنایا ہے کہ جب فاقہ آتا ہے یہ نبیوں کی سنت ہے، تو گھر میں جب فاقہ آتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے کہ اللہ نبیوں کی سنت ہم سے پوری کرا رہے ہیں، اس کا نام ہم نے شیخ صاحب رکھا ہے۔ تو بچے خوش تھے کہ آج نبیوں کی سنت پوری ہو رہی، رات کی روٹی نہیں ہے، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، آج ہم بھوکے سوئیں گے، کیونکہ فرمایا تابین بطلہ ہو، اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ رات کو اپنا پیٹ لپیٹ کر سو جایا کرتے تھے، 3 دن گزر جاتے تھے، لا یذوق شیئا، کوئی چیز چکتے نہیں تھے۔ لوگ لکھ دیتے فاقہ، یہ اتنا آسان کام تھوڑی ہے، اللہ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، یہ نبیوں کو دیتے ہیں، نبیوں کے پیاروں کو دیتے ہیں، یہ ان کو تھوڑی دیتے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ لیکن منزل تو فرمایا کہ غلبہ شہوات، دل غلبہ شہوات سے پاک ہو، اللہ کی سوچے، اللہ کے لیے سوچے۔ کبھی کبھار کا خیال آ جانا اور بات ہے، کبھی تقاضا آ جانا، ہر وقت اسی کام میں مشغول ہے 24 گھنٹے، ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز کہ دل میں مال کی محبت نہ ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے، جہاں تقاضا آتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا تو خوش دلی سے خرچ کرتا ہے، یہ قلب سلیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ قلب سلیم، خوشی سے خرچ کرتا ہے، کہیں تقاضا آ جائے اللہ کے راہ خرچ۔ زکوٰۃ تو فرض تو دیتا ہی ہے، فرض واجب تو کرتا ہی ہے، نوافل بھی نفل بھی خرچ کرتا ہے، دل پہ بوجھ نہیں لاتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کوئی سائل آ جاتا تو گھر میں تلاش کر کے کوئی بھی چیز مل جاتی تو ہم ان کو دے دیتے، یہاں تک کبھی کبھی 1-2 کھجوریں بھی ہوتی تو ان کو دے دیا کرتے تھے، جو آتا تقسیم کر دیتے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم خود روزے سے ہیں، آپ کا مال آیا، آپ تقسیم کر رہے ہیں، گھر آئے، آپ نے اماں نے کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نمک اور پانی ہے، آپ نے گھر کوئی مال نہیں بھیجا، مال تو آپ کا تھا جو تقسیم کر دیا۔ کہا مجھے یاد نہیں رہا جب میں خدا کی راہ میں خرچ کرنے لگا کہ میرے گھر میں بھی ضرورت مند ہے۔ دل خرچ کرنے پر اللہ کی راہ میں خرچ، فضول خرچی نہیں، فضول خرچی سے بچو، بہت خطرناک ہے۔ مبذرین کو اخوان الشیاطین قرار دیا ہے، اور فضول خرچی وہ چیز ہے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت وہ ہے جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، اس کو ضرورت کرتے۔ سن لو ضرورت کی تعریف، جس کے بغیر گزارا نہیں، اور جو گھر میں یاد آئے، جو گھر میں بیٹھ کے محسوس کرے یار پیٹرول نہیں ہے، یار میرے موٹر سائیکل پیٹرول نہیں ہے، بس بمشکل وہاں جا سکتے، یہ ضرورت ہے، وہ نہیں ہے جو بازار میں جا کر محسوس۔ آج ہمیں ضرورت بازار میں مارکیٹ میں گئے، اوہ یار یہ بھی لے لیں، اوہ یار یہ بھی لے لیں، اوہ ہماری مائیں بہنیں تو ماشاءاللہ ایک کپڑا لینے کے لیے جائیں گی تو 10 کپڑے لے کر آ جائیں گی، یہ فضول خرچی ہے۔ اخوان الشیاطین قرار دیا ہے کہ یہ شیطانوں کے بھائی بہنیں۔ ہاں راہ مولا میں خرچ کرنا یہ تبذیر میں نہیں ہے، اس لیے پیغمبر سلام نے فرمایا کہ انفق یا بلال ولا تخف من زر عرش قلالا، اے بلال خرچ کر، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر۔ دیکھا یہ قلب سلیم کی علامت ہے۔ ابراہیم السلام کی زندگی دیکھ لے، کبھی بغیر مہمان کی نہیں کھایا،
مہمان کی نہیں کھایا، حالانکہ خود اب بکریاں اور پالی ہوئی تھی اور گائے پالی ہوئی تھی، اس لیے فرشتے آئے تو فوراً بچڑا بھون کر لے آئے، بچڑا بھون کر، سمین موٹا تازہ بچڑا بھون کر لے آئے، انہوں نے نہیں کھایا، انہوں نے نہیں کھایا کہ نوری جو ہے اگر انسانی لباس میں بھی آ جائے تو اس کی صفات ختم نہیں ہوتی. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کھاتے، فرشتے ہم کھاتے نہیں ہیں. ڈر گئے پہلے تو، کہا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا دیکھا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی، اور ہم قوم لوط پر عذاب لے کر جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نبی کا جو دل تھا نا ابراہیم السلام کا، وہ دراصل انہیں دیکھ کر نہیں ڈرا، ان کے پاس جو وارنٹ تھے نا، ریڈ وارنٹ، اس سے ڈرائے، وہ اس سے وہ خوف تھا، کیونکہ عذاب کا کوڑا ان کے پاس تھا، اللہ کا جلال لے کر جا رہے تھے، تو نبی کے دل پر اس کا اثر پڑا. یہ ہے، یہ نہیں ان کو دیکھ کر ڈرے. فرمایا کہ یہ اصل میں ان کے پاس جو آرڈر تھے کہ کیونکہ سب سے زیادہ سخت عذاب قوم لوط کو ہوا ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب، اس سے زیادہ سخت عذاب کسی قوم کو نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بستیاں الٹنے کے بعد جان نہیں نکالی، اسرائیل السلام کو نہیں بھیجا. اسرافیل علیہ السلام آئے، جبریل السلام آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، اور ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت آئی. حضرت جبریل السلام نے اپنی ایک انگلی پر 50 بستیوں کو اٹھا کر الٹ دیا تھا. کہتے اسرائیل السلام کو نہیں بھیجا، پتہ نہیں کتنی مدت نیچے وہ رگڑے کھاتے رہے، پھر جا کر ان کی جان نکلی تھی. جلدی نہیں مارا، پتہ نہیں کب تک وہ اس مصیبت میں مبتلا رہے، جان کرنے کی حالت میں، جان نہیں نکالی. تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں وہ دل خوش دلی سے خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے. فرمائیے قلب سلیم کی علامت، اور فرمایا کہ قلب سلیم جو اپنی اولاد کو آخرت کے راستے پر لگائے، سن لو اولاد والے سن لو، آخرت کے راستے پر ان کو ہدایت کے راستے پر لگاتا ہے. یہ کیا ہے کہ تم دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دیتے ہو، ان کے اخلاق کی بھی نگرانی نہیں کرتے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ہمارے بھائی ڈاکٹر جمیل صاحب نے کہا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو ایک بات فرمائی کہ ضرور ڈاکٹر بنو لیکن دیندار رہو. اللہ یہ نہیں کہیں گے بھی تم عالم بن کر آؤ تو تمہاری بخشش ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. عالم کی بخشش ہوگی، غیر عالم کی بھی ہوگی، لیکن رائے ہدایت پر ہونا چاہیے. دیکھو رائے ہدایت پر ہے کہ نہیں، کہ نگرانی کرو. علماء صلحاء کے پاس لاؤ. حضرت تھانوی رحم اللہ نے فرمایا تھا لوگوں اپنے بچوں کو لایا کرو. انہوں نے کہا جی ہمارے بچے تو علی گڑھ میں پڑھتے ہیں، اور علی گڑھ اس وقت نیا نیا انگریزی ماحول تھا، اور بچے ایسے تھے جو رات کو گانے گاتے تھے اور ڈھول بجاتے تھے، گھروں میں بھی یہ ماحول بنا دیا انہوں نے. انہوں نے کہا جی ان کو ہم آپ کے پاس کیسے لائیں حضرت؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ایسے ہی لے آؤ، ہم ان کے ذوق کا بھی انتظام کریں گے اور اپنا بھی کام کریں گے. آئے، پہلی کھیپ آئی 15-20 بچوں کی، کالج میں پڑھتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں. ان کے لیے ایک بستی میں ایک بڑا سارا مکان لے دیا کہ تم نے یہاں رہنا ہے، خانقاہ میں اور مدرسے میں نہیں رہنا، یہاں رہو. اور ایک بابا جی مقرر کر دیے کہ تم نے ان کے پاس رہ ان کی ضرورت پوری کرنی، اور روزانہ صبح 10 بجے میری مجلس میں لانا ہے. 1 گھنٹے کے لیے ان کو میری مجلس میں لانا ہے، اور پھر اپنے وہاں. اب رات کو ہلڑ بازی ہوتی، ڈھول وول تو نہیں بجاتے تھے، لیکن شور شرابہ ہو ہا، تو رات کو وہ کر رہے ہیں، لیکن صبح کو وہاں جا کر سب جو ہے حضرت کے سامنے بیٹھے ہیں. اس مرد قلندر کی ایسی نگاہ پڑی، ڈاکٹر عبدالحی صاحب جیسے انسان پیدا ہو گئے. یہ میرا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر لے کر جائیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا اہل اللہ سے تعارف کراؤ، نیک رستوں کا ان کو تعارف کراؤ. تم نہیں رہو گے تو ان کو کم از کم راستہ تو پتا ہوگا کہ ہمیں جانا کہاں ہے. یہ کیا ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر تم مست ہو جاؤ، بس کافی ہے. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہمیں واقعہ سنایا کہ ایک تحصیلدار صاحب، اس زمانے میں تحصیلدار آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے تحصیلدار کی بڑا مضبوط عہدہ ہوتا تھا.
اب تو ہر افسر ہی بیکار ہو گیا، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن پہلے ان افسران کی بڑی طاقت ہوتی تھی۔ تو تحصیلدار صاحب والد صاحب کے پاس آئے اپنا بچہ لے کر کے، اس بچے کو آپ نے جی حفظ کرانا ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا آج سے 30 سال 40 سال پہلے کہ جو لنگڑا لولا ہوتا تھا وہ مدرسے میں، جو اچھا ہوتا تھا وہ سکول میں۔ لیکن اب الحمدللہ ماحول بدل گیا کہ لوگ اپنے بچوں کو زیادہ اچھا ہوتا ہے تو مدرسے میں داخل کرتے، لیکن پہلے یہ ہوتا جو لنگڑا لولا ہے۔ حضرت والد صاحب نے خود فرمایا کہ یہاں ایک آدمی تھا سامنے، ریلوے میں افسر تھا، تو اس کا ایک بچہ ٹانگ سے معذور تھا، تو یہاں قرآن حفظ کرتا تھا، تو ان کے کئی شادی تھی تو والد رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، تو والد صاحب پرسنل جانتے تھے ان کے بچوں کو، تو اس نے لوگوں سے تعارف کرا جو افسران آئے، انہوں نے کہا جی میرے ماشاءاللہ جی 5 بچے ہیں، یہ کرتا، اس لنگڑے لولے کا نام ہی نہیں لیا اور بچوں میں شمار بھی نہیں کیا۔ تو حضرت والد صاحب بہت ناراض ہوئے اور اس کے خوب کان کھینچے، ان کا بیوقوف یہی تیری نجات کا ذریعہ بنے گا، جو لنگڑا ہے نا جی یہ سب سے آگے ہوگا تجھے اللہ کا جنت میں لے جانے میں، اور سارے تیرے پیچھے سے کھینچنے میں ہوں گے۔ نقد اصلاح کر دی اس کی۔ تو وہ تحصیلدار آیا تو والد صاحب بڑے حیران ہوئے کہ بڑا خوبصورت بچہ، سمجھدار، چہرے مورے سے لگ رہا ہے، ذہین بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا، آپ تو افسر ہیں، آپ اس کو افسر بناتے۔ انہوں نے کہا جی میں نے خواب پڑھا جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کسی مرید نے دیکھا، اور وہ خدام الدین میں وہ خواب چھپا، میں نے وہ خواب پڑھا کہ ایک آدمی کی 2 بیٹیاں 2 بیٹے تھے، ان کو افسر بنایا، اور خود وہ حاجی صاحب تھے، وہ بڑے بڑے افسر بن گئے۔ اب حاجی صاحب جو ہے ماشاءاللہ ہر سال حج بھی کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، نماز تلاوت سب کچھ، لیکن دونوں بچوں کی کوئی فکر نہیں، لڑکیاں کیا کر رہی، لڑکوں دونوں افسر ہیں، حلال کھا رہے حرام کھا رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کہا کچھ حاجی صاحب نے خواب دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، اور اس قیامت کے منظر میں اعلان ہوتا ہے حاجی صاحب کو جنت بھیج دو، بھائی حاجی صاحب بہت نیک آدمی ہیں۔ فرشتے لے کر جب جنت کے قریب یعنی پل صراط سے گزارنے لگے تو پیچھے سے آواز دی کہ ٹھہرو ٹھہرو، اس کے خلاف درخواست آئی۔ میں نے کہا میرے خلاف کس نے درخواست دی تھی، میں نے تو کسی کا کوئی حق نہیں مارا۔ تو دیکھا میرے دونوں بیٹے 2 بیٹیاں جن کو جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ درخواست دی کہ اس ہمارے ابا کو ساتھ بھیجا جائے، کیونکہ خود نیکی کرتا تھا، ہمیں کبھی تلقین نہیں کی۔ کہا حاجی صاحب کی آنکھ کھل گئی، اور پھر ان بچوں کی تربیت میں لگا اور ان کو تلقین کرنے لگا کہ بھائی کسی کو تبلیغی جماعت میں بھیجا، کسی کو نیک لوگوں کے پاس بھیجا کہ بھائی میری ساری نیکی ماری جائے گی اگر تمہارا میں نے خیال نہیں کیا۔ تو فرمایا قلب سلیم جو ہے وہ شخص کا دل قلب سلیم ہے جو اپنی اولاد کو راہ ہدایت پر لگاتا ہے۔ دیکھو لگانا آپ کا کام ہے، وہ نہ چلے وہ الگ بات ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنی اولاد کو نیک کرنے میں محنت کرتا ہے، وہ نیک نہیں بنتی، جہنمی بن جاتی ہے، فرمایا خدا نہیں پوچھے گا۔ اور ایک آدمی نے کوئی محنت نہیں کی ویسے ہی بچہ نیک ہو گیا، فرمایا اتنی آسانی سے اللہ اس کی سفارش باپ کے لیے قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہاں وقت لگوائیں گے، پھر جا کر قبول کریں گے کہ تیری تو اس پر کوئی محنت نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی نیک ہو گیا۔ عجیب بات ہے۔ اور 5ویں علامت، ہر غیر اللہ سے اس کا دل خالی ہو، ہر غیر اللہ سے بس خدا کی ذات کے ساتھ وابستگی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق، یہ دل وہیں جڑا ہو۔ دنیا سے رابطے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دل میں مولا ہے، اس کا تعلق، اسی کی فکر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کیسے میرا مضبوط ہوتا چلا جائے۔ یہ 5 علامتیں لکھی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے 5 علامتیں، یہ ہے وہ قلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ جو اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر آئے گا بس اس کو کوئی غم نہیں، نہ کوئی فکر ہے نہ غم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی کچھ اعلانات ہیں، سن لیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ 15 شعبان معظم 25 فروری بروز اتوار کو ہے، جو شب برات جو ہے، انشاءاللہ 11:30 بجے رات کو پروگرام شروع ہوگا۔ یعنی آئندہ جو اتوار ہے، ایک تو آج پیر ہے، یعنی اس سے پچھلی رات جو آئے گی
اس میں شب برات کا 11:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک پروگرام ہوگا، دعا ہوگی، ذکر اذکار ہوگا، کچھ بات و بیان ہوگا۔ اور دوسرا مفتی ناز منزل الحمدللہ، یہ 1960 کے قریب تقریباً تعمیر ہوئی تھی، جو گارے سے بنی ہوئی ہے، یہ دوبارہ انشاءاللہ ہم تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج اس کا پہلا اعلان کر رہے ہیں، اللہ غیب سے مدد فرمائے۔ 30 عدد درسگاہیں ہیں، ایک درسگاہ 20 لاکھ روپے خرچہ ہے، کل خرچہ 6 کروڑ روپے ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو پورا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اعلان یہ کہ 23 فروری کا جو جمعہ ہے، جو ابھی جمعہ آ رہا ہے، انشاءاللہ افتتاح جمعۃ المبارک جامع مسجد محمد نیو سٹی ایچ بلاک بہاول نگر، اس کے افتتاحی جمعہ انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا، 12:30 بجے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو تمام حضرات جو میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں تو وہاں جمعے میں پہنچ جائیں۔ یہ نیو سٹی، یہ چشتیہ روڈ پر جامع مسجد محمد نیو سٹی ایچ بلاک، 12:30 بجے انشاءاللہ بیان ہے۔ نیچے لکھا ہے لنگر کا بھی انتظام ہوگا۔ بھائی ابھی نکاح بھی ہے اور کاغذات کا ان کے بھائی بے حافظ رحمۃ اللہ صاحب ہمارے ہاں پرانے مدرس تھے، ان کے چھوٹے بھائی حاجی غلام علی صاحب انتقال فرمائیں گے، اللہ بے حساب مغفرت فرمائے۔ اچھا جی شان بابر ولد عبدالرشید خان مرحوم آپ ہیں؟ اچھا جی ماشاء اللہ۔ دلہن ام حبیبہ بنت امتیاز احمد، دلہن کے ولی ہیں امتیاز احمد صاحب، کہاں ہیں امتیاز صاحب؟ ہے آگے آ جائیں، ادھر آ جاؤ۔ محمد اکرم ولد محمد حسین گواہ ہے، پہلے موجود ہے۔ اور علیم اختر شاہد ولد وسیم اختر شاہد صاحب قریب آ جائے۔ فیاض احمد ولد عبد الحمید صاحب، محمد طفیل ولد شبراتی خان، محمد عمران ولد عبد الرزاق، شفیق ولد محمد اقبال، خوشی محمد شہزاد ولد غلام حسین۔ 10,000 روپے مہر معجل ہے، یعنی ادا ہو گیا ہے۔ تو دلہن کے وکیل ہیں، ولی ہیں امتیاز احمد صاحب، اجازت ہے؟ ہاں جی اچھا، دوسرے 2 لکھا، اچھا دوسرا بھی ہے نا، اچھا ہاں۔ دوسرے اسامہ ناظم ولد رانا ناظم صاحب، دلہن ہے ہما کمل دختر بنت عبد الرشید خان، دلہن کے ولی امت طفیل خان ولد شبراتی خان، کہاں ہے؟ یہاں پہ، اچھا۔ گواہ محمد عمران ولد عبد الرزاق، شفیق احمد ولد اقبال، خوشی محمد شہزاد ولد غلام حسین۔ اور دلہا کے ناظم صاحب ہیں رانا ناظم صاحب، گواہ فیاض اکرم ولد محمد اکرم، احمد ساجد سردار ولد شیخ سردار محمد، حق پر 10,000 روپے معجل۔ اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ اللہم صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فإنی اباہی بکم الامم، وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب ذیشان بابر ولد عبدالرشید خان صاحب، میں نے آپ کا نکاح ام حبیبہ بنت امتیاز احمد کے ساتھ بعوض مہر 10,000 روپے معجل کیا۔ کیا آپ نے ام حبیبہ بنت امتیاز احمد کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ قبول کیا، ماشاءاللہ۔ جناب اسامہ ناظم ولد رانا ناظم صاحب، میں نے آپ کا نکاح ہما کمل بنت عبدالرشید خان دختر عبدالرشید خان کے ساتھ بعوض مہر 10,000 معجل کیا۔ کیا آپ نے ہما کمل بنت عبدالرشید خان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ماشاءاللہ۔ چلو
اللهم لك الحمد كما أنت صلى على محمد كما أنت وفل بنا كما أنت لفنك أنت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم اللهم بارك لهم وعليهم واجمع بينهم في خير اللهم بارك لهم وعليهم واجمع بينهم في خير اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد یا اللہ ہم سب کو قلب سلیم نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو قلب سلیم نصیب فرما ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما شہوات کے غلبے سے محفوظ فرما غیر کی محبت سے محفوظ فرما ہماری اولادوں کو ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ہدایت نصیب فرما ہدایت کے راستے پر رکھ ہدایت کے راستے پر چلا اور اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما ہر طرح کی عافیت نصیب فرما ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ جتنی صفات بھی قلب سلیم کی ہے یا اللہ ہم سب کو تو نصیب فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ نئے جوڑوں کو برکتیں محبتیں مودتیں نصیب فرما دنیا اور آخرت کی رفاقتیں نصیب فرما یا اللہ دونوں خاندانوں میں بھی محبتیں مودتیں پیدا فرما یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں اچھے جوڑ عطا فرما جن کے رشتے ہو گئے نکاح ہو گئے ان کو برکت عافیت اور محبت نصیب فرما صلاح و تقوی والے اولاد نصیب فرما ایمان اور اعمال میں اضافے کا ذریعہ فرما رزق حلال میں فراوانی کا ذریعہ فرما یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما یا اللہ آپ کی محبت کی مجلسوں کو ہمیشہ قائم دائم فرما ہمیشہ قائم دائم فرما میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے یا اللہ آپ کی محبت پر جمع ہونا یا اللہ ایک ان کا بن گیا ہے یا اللہ ہمیشہ اسی طرح محبتوں کو جاری ساری فرما ہمارے شیخ کے فیضان کو عام اور تام فرما یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جو منصوبہ مفتی نیاز مندل والے رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منصوب ہے اس کی تعمیر جدید کرنا چاہتے ہیں یا اللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما خزانے تیرے ہاتھ میں قلوب تیرے ہاتھ میں خزانے ہم پر کھول دے قلوب ہمارے متوجہ فرما خزانے ہم پر کھول دے قلوب ہمارے متوجہ فرما یا اللہ قدم قدم پر ہماری مدد دستگیری فرما یہ خاص خانقاہ کو اور اس کی تمام شاخیں پورے عالم میں جہاں ہیں یا اللہ ان میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ہمارے انگلینڈ سے حاجی زبیر صاحب آئے ہیں جو وہاں خانقاہ کا نظم کرتے ہیں یا اللہ ان کو اور بھی اور ان کے گھر والوں کو اور وہاں کے تمام احباب کو اور بھی توفیقات عطا فرما اس طرح یا اللہ آسٹریلیا میں ہماری خانقاہ ہے ان کو بھی اور توفیقات سے نواز پاکستان میں جہاں خانقاہیں ہیں افریقہ میں جہاں بھی یا اللہ خانقاہیں ہیں یا اللہ ان کو خوب اور خوب آپ کی محبت کے نشر کرنے میں یا اللہ خوب توفیقات سے نواز یا اللہ ہم سب کو اپنا ولی اور دوست فرما اور یا اللہ آپ کی ولایت اور دوستی کی محنت کرنے والا فرما آپ کی محبتوں کو عام اور تام کرنے والا فرما ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت تک کی نسلوں کو یا اللہ دین کی اشاعت کے لیے آپ کی محبت کی اشاعت کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت کے لیے استعمال فرما اور ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ رزق کے جو وسائل جس میں خیر و برکت پیدا فرما ہر قسم کے خسارے سے قرضوں کے بوجھ سے یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم بہت مبارک آپ لوگ